نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر صرف تم تورات پڑھ رہے تھے، یہ تورات جس موسیٰ پر نازل ہوئی وہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کی اطاعت کرتے، اپنا دین چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسیٰ کی شریعت نہیں چل سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عیسیٰ کا دین نہیں چل سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ انبیاء کی شریعت نہیں چل سکی، تو نبی کے آنے کے بعد انبیاء کی رسالت نہیں چل سکتی، نبی کے آنے کے بعد اولیاء کا منہج نہیں چل سکتا، نبی کے آنے کے بعد ائمہ کا منہج نہیں چل سکتا، نبی کے آنے کے بعد صرف وہی چلے گا جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو سارے انسانوں کا، سارے حیوانوں کا اور سارے جنات کا تنہا خالق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافی محشر و ساقی کوثر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مقدسہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے ایک مثل اور نمونہ قرار دیا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں ان گنت بے شمار لاکھوں اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اسی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت دین اسلام ہے۔ توحید یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا
اور توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو زندگی دی ہے، یقیناً یہ زندگی گرچہ کچھ لمحوں کی ہے، گرچہ کچھ دنوں کی ہے، کچھ ایام کی ہے، لیکن جو زندگی ہم جی رہے ہیں یقیناً یہ بڑی پرسکون زندگی ہے۔ ہم اپنے نرم گدوں پر سوتے ہیں، شاہرانہ لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانا کھاتے ہیں، اور نہ جانے اللہ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ زمانہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا زمانہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات میں اگر سب سے اچھا انسان کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، اور میں رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سالہ زندگی میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ آج کے مسلمانوں کو مخمل کے گدوں پر نیند تو ضرور آتی ہے، لیکن کسے ہے جسے سرکار دو عالم کا بستر یاد آتا ہے؟ کائنات کی وہ مبارک ہستی جس کے بارے میں رب نے گواہی دی ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس پر میں اپنا درود بھیجتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کی ذات ایک مقدس ذات، ایک مقدس شخصیت، ایک عظیم المرتبہ شخصیت۔ آج جو عنوان جمعہ رکھا گیا ہے، ایسے بدنصیب وہ لوگ جن کے بارے میں زبان نبوی سے نکلا فلیس منا۔ فلیس منا کا مفہوم کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیس منا ای لیس من اہل طریقتنا و سنتنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، کچھ اعمال لوگ ایسے کرتے ہیں جن عمل کے کرنے کی وجہ سے پیارے نبی نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جب بندہ اسے کرتا ہے تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اس پر صادق آ جاتی ہے فلیس منا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا لیسا دیننا الکامل، وہ کامل دین کے مطابق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں؟ ایک عام آدمی، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا دوست اگر ہم سے کہہ دے کہ آج کے بعد تو میرا نہیں، تو میرا دوست نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، تو میرا بھائی نہیں، تو یہ بات کتنی غضب کی بات ہے، کتنی نفرت دلانے والی بات ہے۔ اور یہی بات اگر پیارے نبی کہہ دے فلیس منا، تو مجھ میں سے نہیں، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اس سے اپنی امتی ہونے پر شرم محسوس کرنے کا اظہار کیا ہے۔ ایسے اعمال سے بچنا انتہائی ضروری ہے جن اعمال پر اللہ کے نبی نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کیا ہے وہ اعمال؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں بسا اوقات نبی کے زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ فلیس منا انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا شخص قیامت کے دن نبی کی سفارش سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے زبان نبوی نے ایسے لوگوں کو کہا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، اللہ کے نبی نے کہا من صلی علینا السیف فلیس منا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مسلمانوں پر کسی ہتھیار والی چیز سے اشارہ کیا یا اسے مارنے کی کوشش کی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی مسلمان کو کسی ہتھیار سے، کسی چاقو سے، کسی تلوار سے، کسی نیزے دار چیز سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس چیز سے اسے مارتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اگر جھوٹ نہ کہوں، آپ اخبارات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، اس سرزمین پر نہ جانے کتنے قتل کے واقعات ہم نے سنے، ناحق
بے گناہ معصوم مسلمانوں کا خون بہایا گیا. قتل کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے. صرف لوہے کی ہتھیار سے اشارہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے کہا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو سوچئے جس نے کسی مسلمان کا عمدن قتل کر دیا ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. قتل شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ قتل ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں قتل کے بارے میں جو سنگینی بیان کی ہے، جو وعید بیان کی ہے، وہ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا عمدن قتل کرتا ہے، بے وجہ قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بس یہی نہیں، آگے اللہ نے کہا فجزاؤہ جہنم وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے اعمال سے بچیے. ایسا عمل جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبوض بنا دیں، ایسا عمل جو عمل کرنے کی وجہ سے آپ نبی کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھا پائے، ایسے عمل سے بچیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علینا بالسیف، جو تلوار سے یا کسی ہتھیار سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قتل کی مزید سنگینی بیان کرتے ہوئے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، کسی ایک مسلمان کا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے جو کسی مسلمان کا، ایک مسلمان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک مسلمان کا قتل نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. قتل الناس جميعا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ کسی مسلمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کسی مسلمان کو مارے، کسی مسلمان کو تکلیف دے، کسی مسلمان کو اشارہ کرے. دوسری روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار والی چیز سے اشارہ کرتا ہے، ڈراتا ہے. ڈرانا، دھمکانا، کسی مسلمان کو بلا وجہ مارنا، کیا اس کا قتل کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ذرا سوچئے، رحمت کائنات اگر کہہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو قیامت کے دن کس کا دامن پکڑو گے، کس کے پیچھے کھڑو گے؟ نبی کے امتی بننا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ حشر میں کھڑنا چاہتے ہو تو اس عمل سے بچنا ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینا، اسے مارنا، اسے ستانا، اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، یہ اسلام میں حرام ہے اور اس سے بچنا انتہائی واجب ہے. اور ایسا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بد نصیب ہے. اور ایسے ہی بد نصیب کے بارے میں نبی نے کہا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسرا وہ عمل جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیسا منا. راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیسا منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دڑی، کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے اللہ کے نبی نے کہا لیسا منا، ایسا عمل کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے. آج اس روئے سرزمین پر، اللہ کی اس دیوی زمین پر چلتے پھرتے مسلمان کتنے دھوکے سے کام لے رہے ہیں. آج ہماری تجارت میں، ہماری دوستی میں، ہماری گفتار میں، ہمارے احوال میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں دھوکہ پایا جا رہا ہے. ہم دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کرنا یا کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یہ ایسا عمل ہے کہ تم کو قیامت کے دن نبی کی سفارش سے محروم کر دے گا. ہر کوئی دھوکہ دے رہا ہے. باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک استاد شاگرد کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک ذمہ دار کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ دھوکہ کرنا مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. فلیسا منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک نوجوان بچہ اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ وہ کالج جا رہا ہے، وہ کالج بنک مار کے کہیں اور
گھوم پھر کر واپس گھر آتا ہے اور والدین سے کہتا ہے کہ میں کالج سے آیا ہوں، کیا یہ والدین کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے اساتذہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو کہتے تھے تو ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ منافق اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم دھوکہ دیتے ہو اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہو کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، تو یہ یاد رکھو وہ تم پر بھروسہ کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور نبی نے کہا جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے وہ میرا نہیں ہے۔ وہ نبی کا دلارا ہو نہیں سکتا جو کسی کو دھوکہ دے۔ دھوکہ دینا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخداع فی النار، مکاری کرنے والے، دھوکے باز، دھوکہ دینے والے فی النار، جہنم میں ہوں گے۔ جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو مسلمان روئے سرزمین پہ چلتا پھرتا لوگوں کو دھوکہ دے۔ اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، اپنے تجارت میں، اپنے دوستی میں، اپنی ذمہ داریوں میں دھوکے سے کام مت لیجئے۔ امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، آج تجارت کے اندر، مارکیٹنگ کے اندر نہ جانے کہاں کہاں دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے۔ ایک عام تجارت کرنے والا، ایک موز اور انگور بیچنے والا یہ جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ یہ اتنے کلو میں ہی ملے گا، نعوذ باللہ، جبکہ وہ اس کو کم قیمت میں ملتی ہے، وہ لوگوں کو بیچنے کے لیے بڑھ کر ریٹ بتاتا ہے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینے والا رسول کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈریے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، یہ اللہ کے نزدیک آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ من غشنا فلیس منا، نبی نے کہا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، اسلام نے کسی کافر کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ آپ کسی کافر کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کافر کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی کافر کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کافر کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بدترین جرم سے، ان مکاریوں سے، ان دھوکے بازیوں سے، ان دشمنیوں سے، ان تکلیف دہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیے، ورنہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فلیس منا، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تیسرا وہ عمل جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کوئی میں سمجھتا ہوں جانتا ہوگا اس حدیث کو، بارہا ہم نے خطبوں میں سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منا، جو میری سنتوں کو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو میری سنتوں کو چھوڑ دے، میری سنتوں سے روگردانی کرے، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھیں، اپنے دل سے پوچھیں کیا واقعی ہم نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں یا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا رسول کا سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا من رغبا، جو چھوڑ دے ان سنتی، میری سنتوں کو، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج سنتوں کو ہم نے ختم کر دیا، سنتوں کو نبی کی پیروں کے نیچے رکھ دیا، سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، اور دین میں ایک نئی چیز دلا دی جسے بدعت کہا جاتا ہے۔ سنت کے بالمقابل بدعت ہے۔ سنت سے وہ محبت کرتا ہے جس کو رسول سے محبت ہو، اور بدعت سے وہ محبت کرتا ہے جس کو شیطان سے محبت ہو۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، خود کو اہل التوحید کہتے ہیں، لیکن کیا ہم خود کو کبھی اہل السنہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے چاہنے والے خود کو اہل السنہ، سنت والی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اور جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے اس کا عمل برا ہے۔ بدعت، بار بار یہ لفظ سنا جاتا ہے، بدعات بدعات بدعات۔ کیا ہے بدعات؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہ تھی تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی،
जिस दिन ये आयत करीमा नाजिल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने लफ्ज़ अकमल का इस्तेमाल किया, कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब किसी के लिए ये गुंजाइश नहीं कि वो दीन में इजाफा करे या दीन में कोई कमी करे। जितना बढ़ाना था, जितना घटाना था, मेरे परवरदिगार ने बना दिया। दीन वही है जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, दीन वो है जिस पर सहाबा ने अमल किया, सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह ने अपनाया, सुन्नत वो है जिसे सहाबा ने अपनाया। अल्लाह के नबी सल्लम के आने के बाद और आपके चले जाने के बाद कोई दीन में नई चीज इजाद करता है तो वो बिदात है। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अब शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई दीन में नई चीज इजाद करे और कहे कि ये दीन है, कोई नई चीज इजाद करे और बताए कि इसमें सवाब है, तो ऐसा शख्स मलऊन है, ऐसा शख्स गंदा और बुरा है जो रसूल के जाने के बाद रसूल के दीन में नई चीज इजाद करता है। बिदात ये इंतहाई बदतरीन जुर्मों में से एक जुर्म है। आज मैं और आप अपने मुआशरे में नजर डालें, कैसी कैसी बिदात और खुराफात क्या आज अंदर उम्मत खो गई। आज वो बिदात को सुन्नत समझने लगी है, जबकि सुन्नत तो ये थी कि मेरे नबी की इताअत की जाती, मेरे नबी की फरमाबरदारी की जाती। लेकिन अफसोस के आज उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका नबी की सुन्नतों से गाफिल होकर बिदात के रस्म और रिवाज में खो गया। आज जो बिदात हमारे आंखों के सामने अंजाम दी जाती है, लेकिन हमारी यह तौफीक नहीं है कि हम उस बिदात को रोक सकें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब तुम में का कोई बुराई को देखे, फलयुगय्यिरु बियदिही, तो उसे चाहिए कि वह अपने हाथों से उसको रोकें। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो हाथों का पावर रखते हुए बुराई को नहीं रोकते, जबान का पावर रखते हुए बुराई को नहीं रोक सकते। अगर आपका माल, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका हाथ, आपकी चीजें अगर आपके घर वालों को, आपके सोसाइटी को बुराइयों से ना रोक सके तो फिर क्या काम किए। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नतों को छोड़कर बिदात के पीछे लग जाए वो मुझ में से नहीं है। आज की जो बिदात हमारे माशरे में अंजाम दी जाती है, बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की विलादत के बाद छिल्ला छट्टी के नाम से, हैप्पी बर्थडे के नाम से ऐसी रस्मों रिवाज जो दीन के अंदर बिदात है, और बिदात जहन्नम का रास्ता है। ये हिंदुओं की रिवाज है, ये गैरों का तरीका है, मुसलमानों के अंदर कहां से आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपके सामने लाखों सहाबा किराम की विलादत हुई, और आज तक मुहद्दिसीन का एक जमाना गुजरा, मुफस्सिरीन का एक जमाना गुजरा, सलफ़े सालिहीन का एक जमाना गुजरा, मगर किसी ने ना तो अपने बच्चे की विलादत पर यह रस्म रिवाज अपनाया, ना तो किसी ने अपने बच्चे का चिल्ला किया, ना तो किसी ने अपने बच्चे की छट्टी की। ये तो दीन में नई चीज थी जो तुमने इजाद कर दी। ये तो गुमराही है, और गुमराही लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाली है। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 170 अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हम लोगों से कहते हैं कि वो अल्लाह के दीन की तरफ आए, उस चीज पर अमल करे जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है। तो लोग कहते हैं हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, हम तो उसको मानेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अरे तुम्हारे बाप दादा का दीन वो दीन नहीं हो सकता जो दीन मोहम्मद अरबी लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दीन कामयाब है, उस दीन पे चलने वाले कामयाब है जिस शरीयत को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु, तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाउ तबअन लिमा जितु बिही, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारे, मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारे, वो मोमिन नहीं हो सकता। हमने पढ़ा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा,
ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وبالاسلامی دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، وبمحمد النبی، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ جب ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، جب ہم راضی ہو گئے اسلام کے دین ہونے پر، جب ہم راضی ہو گئے محمد کے نبی ہونے پر، جب محمد کو نبی مان لیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا ہے، جب آپ کو اپنا رہبر و رہنما مان لیا ہے، تو پھر دوسروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے امام الانبیاء ہے، ہمارا رہنما معلم محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کسی کی شریعت نہیں چل سکتی، کسی کا قول نہیں چل سکتا، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے میں آ گیا، میں تورات چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف پلٹا، پوچھا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو عمر بن خطاب سے بے آسودہ کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر تم میری موجودگی میں تورات پڑھ رہے تھے، مجھے اس چیز نے ناپسند کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر بن خطاب نے، اللہ کے رسول میں تورات پر عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ اس کی تفتیش کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر سن لو، اللہ کے نبی نے جو جواب عمر کو دیا ہے وہ جواب صرف عمر کے لیے نہیں تھا رضی اللہ عنہ، وہ جواب ساری امت مسلمہ کے لیے تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا۔ کان کھول کے ہر مسلمان سن لے، نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر صرف تم تورات پڑھ رہے تھے، یہ تورات جس موسیٰ پر نازل ہوئی وہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کی اطاعت کرتے، اپنا دین چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسیٰ کی شریعت نہیں چل سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عیسیٰ کا دین نہیں چل سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ انبیاء کی شریعت نہیں چل سکی، تو نبی کے آنے کے بعد انبیاء کی رسالت نہیں چل سکتی، نبی کے آنے کے بعد اولیاء کا منہج نہیں چل سکتا، نبی کے آنے کے بعد ائمہ کا منہج نہیں چل سکتا، نبی کے آنے کے بعد صرف وہی چلے گا جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ بدعت جو آج ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، جسے بڑے بڑھاوا دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ من رغب عن سنتی فلیس منا، جو اللہ کے اس سنت کو چھوڑ دے، رسول کی اس سنت کو چھوڑ دے اور بدعات کے دلدل میں گر جائے، نبی اس کی سفارش نہیں کریں گے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج شادی مبارک کے نام پر، شادی خانوں کے نام پر کتنا بے تماشا فضول خرچی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، نبی کی سنتوں کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج امت جو بے فضول پیسہ اڑا رہی ہے، بدعات کے اندر خرچہ کر رہی ہے، یہ رسم و رواج کا کلچر، یہ سانچک کا کلچر، یہ منجوں کا کلچر، نعوذ باللہ دین کے اندر بدعات ہے۔ بچیے آپ اللہ سے، اب تک جو ہوا ہے اللہ سے توبہ کیجئے، آگے والی زندگی کو بہتر بنائیے، ورنہ یہ رسم و رواج کے کلچر میں تم زندگی گزارو گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زندگی اتنی لذت آ گئی، تمہیں زندگی اتنی پیاری لگ گئی کہ نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، تم اسی طرح زندگی گزارتے چلے گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا۔ میتوں کا رسم و رواج، کسی مردے کی وفات پر 10واں کرنا، 20واں کرنا، 40واں کرنا، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام کا انتقال ہوا، ایک دلیل، ایک حدیث میرے صحابہ کرام کی جماعت سے، میں اور آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، میں اور آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک دلیل کہیں بتائیے رسول اللہ نے کبھی 10واں کیا ہو، کبھی 40واں کیا ہو، کبھی برسی کی ہو، کبھی زیارت کی ہو؟ نہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ دین میں گمراہی ہے، اور گمراہی انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ڈریے اللہ سے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس پر فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اس شخص کو کہیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ رسول کی سنتوں سے محبت، رسول کے ہر عمل سے محبت، رسول کی ہر ادا سے محبت، آپ کے کردار سے محبت، آپ کے گفتار سے محبت، آپ کے اخلاق سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو مسلمانوں کے کلچر کو چھوڑ کر کسی غیر قوموں کے کلچر کو اپنائیں، کسی غیروں کی تہذیب کو اپنے دل میں بسائے، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ رسول جو دین لے کر آئے وہ ہدایت کا نور ہے؟ کیا ہمارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں؟ کیا ہمارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ پھر کیوں غیروں کے رسم و رواج
کفار کے تیوہارات، کفار کا کلچر، یہود و نصارہ کا کلچر کیوں؟ اپنے آپ کو بدلیے. یہ ثابت کریے کہ میں مسلمان ہوں، یہ ثابت مت کریے کہ میں مسلمان بھی ہوں. ہم مسلمان ہی ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی اطاعت کرتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے گروپ میں کفار پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا مدینہ میں مسلمان ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کفار پر حملہ کر دیں. اگر مسلمان مکہ پر حملہ کر دیں گے تو وہاں میرے بیوی بچے بھی ہیں جو کہ کافر ہیں. حاتب بن ابی بلتعہ نے سوچا میں خط لکھوں اور مسلمانوں کے اس راز کو میری بیوی بچوں کو بتا دوں، اس بدلے میں کہ وہاں کے کفار میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر میں مسلمانوں کی اس پلاننگ کو کفار کے سامنے پیش کر دوں گا تو اس احسان کے بدلے وہ وہاں میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. چنانچہ انہوں نے خط لکھا جس میں لکھا کہ مسلمان اللہ کے رسول اور صحابہ تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں تم کو یہ راز بتا رہا ہوں، اب تم مجھ پر یہ ایک احسان کرنا، اس احسان کے بدلے تم میری بیوی بچوں کی حفاظت کرنا. وہ خط لے کر نکل گئے. ایک عورت کے ہاتھ میں خط دیا اور عورت کو روانہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. اللہ نے اعلان کر دیا کہ حاتب بن ابی بلتعہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہنے والے صحابی ایک غلطی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے راز کو کفار کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا جلدی سے مکہ کی طرف روانہ ہو، راستے میں تم کو مقام بوانا پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو لے کر میرے پاس آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیز گھوڑے رفتار کے ساتھ نکلے، مقام بوانا پر پہنچے. اس عورت سے خط مانگا. عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے کہا میرے نبی نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے. عورت کو جب دھمکایا تو عورت نے خط نکالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. خط کھولا گیا. اللہ کے نبی نے خط پڑھا. صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا تو دیکھا کہ اس کے اندر ہماری سیکریٹ پلاننگ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے جو کہ حاتب بن ابی بلتعہ کفار کو پہنچانے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی عمر بن خطاب کا ایمان جوش میں آیا, سنت رسول جوش میں آئی, تلوار ہاتھ میں لیے حاتب بن ابی بلتعہ کی گردن پر رکھا اور اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول اس معاملے میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں جو مسلمانوں کے راز کفار کے سامنے ظاہر کرنے چلا ہے. صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عمر تھوڑا تھم جاؤ, تلوار نیچے رکھو, میں پوچھ تو لوں کہ حاتب نے آخر ایسا معاملہ کیوں کیا. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے حاتب تم صحابی رسول ہو, کیا تمہارے دل میں ایمان کی کمزوری ہے؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں دین اسلام سے محبت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا, آخر کیا وجہ تھی کہ پھر تم نے مسلمانوں کے راز کو کفار کے سامنے ظاہر کرنا چاہا؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول میرے بیوی بچے کافر ہے, وہ مکہ ہی میں رہتے ہیں, میں نے سنا جب مسلمان مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس حملے میں میرے بیوی بچے زخمی نہ ہو جائے, مر نہ جائے. اللہ کے رسول میں نے کفار پر ایک احسان کرنے کی کوشش کی, آپ کے راز کو ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ اس راز کے احسان کے بدلے وہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. عمر بن خطاب دوبارہ تلوار اٹھا کر اس صحابی رسول کی گردن پر رکھتے ہیں اور کہتے, اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کی گردن میں اڑا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے عمر ذرا تھم جا, کیا تو بھول گیا کہ یہ بدری صحابی ہے؟ حاتب بن ابی بلتعہ وہ ہے جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کا سپورٹ کیا ہے. اللہ نے بدر والے شریک سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے, حاتب بن ابی بلتعہ کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اے عمر تلوار نیچے رکھ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتعہ سے کہا, اللہ کی قسم حاتب میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے, تیرا یہ جو معاملہ تھا یہ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے کہا ہے
हातिब बिन अबी बलताअ के गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया है, क्योंकि हातिब सच्चे दिल से अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। इसकी फिक्र तो बीवी बच्चों के लिए थी, अब मुसलमानों के लिए ऐलान आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ऐ मुसलमानों की जमात याद रखो, कुफ्फार तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। जो अल्लाह का दुश्मन है वो कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। हरगिज तुम कुफ्फार से दोस्ती ना करना। अगर कुफ्फार से दोस्ती करोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारे ईमान पर हमला करेंगे, तुम्हारी जात पर हमला करेंगे, तुम्हारी इज्जतों पर हमला करेंगे। ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये धोखेबाज कौम है। यही वजह है कि कोई अगर अपने दोस्त को, काफिरों को दोस्त बनाता है, गैर मुसलमानों को अपना दोस्त बनाता है, तो इसका मनहज ये हो जाता है कि धीरे धीरे उसके कल्चर, उसके अदात, उसके किरदार इसके दिल में आने लगते हैं, और आते आते ये उस दिन का शिकार हो जाता है जिस दिन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। इसलिए कुफ्फार की दोस्ती से अपने दामन को बचाइए। आखिरी लम्हात में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुन्नत से कैसी मोहब्बत थी, बिदअत से कैसी नफरत थी, माशरे को रसूल का मोहब्बत कैसा चाहिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे साहबी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज एक काफिर अबू लुलू फिरोज ने पीछे से खंजर मारा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीठ से खंजर डाला, सामने की तरफ निकाला। उमर बिन खत्ताब वहीं बेहोश होकर गिर गए। आपको उठाकर आपके घर लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हफ्सा बिनते उमर कहती है रज़ियल्लाहु अन्हा, जब मेरे वालिद मौत के करीब थे, आपके जिस्म से खून बह रहा था, हमने खजूर का हरीरा उमर बिन खत्ताब के मुंह में डाला। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह में खजूर का हरीरा डाला गया, वो पेट के सुराखों से बाहर निकल गया। हम समझ गए अमीरुल मोमिनीन दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। दुनिया छोड़ते वक्त खुद की नहीं, अपने घर वालों की फिक्र, रसूल की सुन्नत की फिक्र देखिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्दुल मौत के लम्हात में है। एक शख्स उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल होता है, कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो उस सोहबत पर जो आपने रसूल के साथ गुजारी है, आपको मुबारक हो उस खिलाफत पर जो इंसाफ के साथ 10 साल आपने गुजारे हैं, मुबारक हो उस शहादत पर जिसकी आप तमन्ना करते थे। ये बात कहकर वो आदमी चला गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा, उस शख्स को बुला कर लाओ। उस शख्स को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, अपने कपड़े को टखनों के ऊपर कर ले, मैं देखता हूं कि तेरे कपड़े टखनों के नीचे है। ये रसूल की सुन्नत नहीं है। जो रसूल की सुन्नत को छोड़ दे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। ऐ मेरे प्यारे भाई, उमर की नसीहत है, मरते वक्त आलम देखिए, खुद की फिक्र नहीं, कौम की फिक्र है, नबी की सुन्नतों की फिक्र है। ऐ मेरे भाई, कपड़ों को टखनों के ऊपर कर ले। ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का है। आज कितने नौजवान हैं जो रसूल की सुन्नत जानते हैं, हर जुमा सुनते हैं, हर हदीस पढ़ते हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती। अब नबी की मोहब्बत ने कपड़ों को थोड़ा ऊपर कर ले। क्या हमको नबी से मोहब्बत नहीं है? अगर हमको नबी से मोहब्बत होती, कपड़ों को टखनों के ऊपर रखते। अगर हमको नबी से मोहब्बत होती, अपने चेहरों पर दाढ़ी छोड़ते। हमको नबी से मोहब्बत होती, नमाज पढ़ते। हमको नबी से मोहब्बत होती, फजर की सुन्नत मस्जिद में आकर पढ़ते। हमको नबी से मोहब्बत करती तो बिदात को छोड़ देते। हमको नबी से मोहब्बत होती, अल्लाह की सदाएं बुलंद करते। हमको नबी से मोहब्बत होती, अपनी नस्लों को दीन की तालीम देते। हमको नबी से मोहब्बत नहीं है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं है। यही वजह है कि सारा माशरा फलैसा मिन्ना बनता जा रहा है, फलैसा मिन्ना का शिकार होता जा रहा है। मुसलमानों, एक हदीस सुनिए, एक अमल इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। एक सुन्नत पर अमल करिए, आगे वाली सुन्नतें आपके लिए कामयाब हो जाएगी। अल्लाह के नबी की हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु नफ्सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बात नहीं करेगा, उन्हें पाक नहीं करेगा, उनकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा, उनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह के नबी ने कहा 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह क़यामत के दिन ना तो बात करेगा, ना तो उन्हें पाक करेगा, ना तो उन पर रहम करेगा, ना तो उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल बताइए वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह क़यामत के दिन इतना सख्त वईद होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मन्नानु वल मुनफिकु वल मुस्बिलु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एहसान करके जतलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उससे बात करने वाला नहीं है। और अल्लाह के नबी ने दूसरे शख्स के बारे में फरमाया, जो
تکبر کرتا ہے، اپنے آپ میں فخر کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ غریب ہے، اس حال میں کہ وہ فقیر ہے، اور اس حال میں رہتے ہوئے وہ تکبر کرے، اللہ رب العالمین اس سے بھی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے پھرنے والا، نبی کی سنت کو چھوڑنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بدبخت ہے، بدصورت ہے، بدنصیب ہے۔ نبی کی سنت ہے، عمل کریے، ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کون سا ایسا جماعت ہے، کون سی ایسا فرقہ ہے، کون سی ایسی مجبوری ہے جو آپ کو کپڑوں کے ٹخنوں کے اوپر رکھنے نہیں دیتی؟ یہ آپ کا تکبر ہے، حدیث سننے کے بعد آپ کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر نہیں کرتے۔ جو نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، صحابہ وہ جماعت تھی جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتی تھی اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دوڑتی تھی، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو نبی کی سنت سمجھ کر عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کیا کریں گے؟ فرض تھوڑی نہ ہے، سنت ہے، چھوڑ دیں گے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو نبی کی سنت کو سنت ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت تو بیکار ہے، اس پر کیا عمل کیا جائے، اللہ کی محبت میں اللہ کے کام کریں گے، نبی کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے وہ اللہ کا بھی دلارا نہیں ہو سکتا، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے وہ نبی کا بھی پیارا نہیں ہو سکتا، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے وہ صحابہ کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو ان تینوں کا نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور جو کسی کا نہ ہو وہ جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس لفظ سے بچائے جس لفظ کے بارے میں نبی نے کہا فلیس منا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں نبی کی ہر سنت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کو دل میں بسانے اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مسئلے میں دین کو ثابت قدم رکھتے ہوئے دین کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان دین سے غافل ہے انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔